افشاں آپ کے پرائم منسٹر نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ مسوجنسٹ ہے. یہ کیا غصہ چہرے پہ آپ کے ایکسپریشن کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ ہی از ناٹ مائی پرائم منسٹر کاشف. ویسے یہ بہت زبردست بات کی. میرا خیال ہے کہ وہ اس ملک کی خواتین کا پرائم منسٹر نہیں ہے. مردوں کے ہیں. یہ ایک کوشچن مارک ہے. کم از کم میں تو ان کو اپنا پرائم منسٹر نہیں مانتا، کیونکہ جس ریپیٹڈلی طریقے سے وہ فرسودہ خیالات کو، ناری نفرت کو، وہ ساری ایکسکیوزز جو جڑی ہوئی ہیں ریپ سے، اس کو وہ بار بار پریزنٹ کرتے ہیں. سیکشول وائلنس کاشف، ایک یہ لفظ یاد رکھیں، سیکشول وائلنس سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں، خان صاحب اس میں وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ کو سمجھتے ہیں کہ تے میں میرے اتنے فرض ہے، میں کرنا ہے. لوگوں کے کانسیپٹس اپنے ولوں کلیئر کر رہے ہیں وہ. جوناتھن یو ڈڈ گو اے بٹ لانگ اباؤٹ اٹ. کل کی مجھے گفتگو کے بعد یہ جو انٹرویو تھا وہ دیکھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ عمران خان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس پورے معاملے کی، اس کی سیویریٹی کی، یہ کتنا خطرناک ہے ہمارے سماج کے لیے. شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اندازہ بھی نہیں ہے. اور جب جوناتھن نے کہا، ان کو حوالہ دیا ان کے ماضی کا، تو کیا جواب تھا؟ اٹس ناٹ اباؤٹ می، اٹس مائی سوسائٹی. او کم آن، یو بیلونگ ٹو دس سوسائٹی عمران. ہاں نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں آسمان سے اترے ہیں، شاید اس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، وہ کیا خود کو کوئی خلائی مخلوق سمجھتے ہیں؟ خیر، یہ جو وہ بات کر رہے ہیں خان صاحب، ان کو کچھ احساس ہے. میں کچھ اعداد و شمار ہیں جو ساحل نے 2020 کی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، کرول نمبرز. آپ یہ دیکھیے کہ یہ 84 علاقائی اور ملکی اخبارات جو ہیں، قومی اخبارات، ان کو ملا کر یہ رپورٹ، وہاں پر جو رپورٹس آتی ہیں، ان کے مطابق 2020 میں 2960 بچے سیکشول وائلنس کا نشانہ بنے. اور یہ یاد رہے کہ یہ وہ تعداد ہے جو کہ رپورٹ ہوتی ہے. اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ یہاں پر کتنے کیسز ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. ابھی تو رپورٹڈ کیسز یہ بتا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 8 بچے سیکشول وائلنس کا، ریپ کا نشانہ بنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران نیازی کو اور وہ جو سارے یوتھی ان کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، ان کو یہ بات دوبارہ سے سنوانے کی ضرورت ہے. شاید ان کو کوئی فرق پڑے کہ پاکستان میں روزانہ 8 بچے جنسی زیادتی کا شکار بنتے ہیں. 8 بچے. اور پھر خان صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیمپٹیشن ہوندی ہے نا، او اتھے ڈسکو نہیں نا ہے، نائٹ کلبز نہیں ہے تے ابال بہت ہے. یہ کیا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں ان کے لیے یہ رپورٹ جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ بالکل چھوٹے بچے، ہاں، یہ 5 سال تک کے جو بچے ہیں، وہ 7% 5 سال تک کی عمر کے بچے اس ملک میں جنسی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں. دیکھیں، اس میں جو بات تکلیف دہ ہے کہ 91 واقعات میں تو خاندان کے اپنے لوگ شامل تھے. یہ جو 2960 بچے شکار ہوئے ہیں، ان میں سے 91 واقعات تو ایسے ہیں جس میں فیملی کا ہی کوئی فرد شامل تھا. اور تقریباً 100 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو پیشہ ور مجرم ہیں، 109 جو عادی مجرم تھے. اور پھر یہ بات یاد رہے کہ 89 واقعات ایسے ہیں جس میں نہ صرف بچے کو سیکشول وائلنس کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ اس دوران اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور پھر اس ویڈیو کو بعد میں انٹرنیٹ پر اپلوڈ بھی کیا گیا. اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں بچوں کو قتل بھی کیا گیا. 80 بچے جنسی تشدد کا شکار بنا کر قتل کیے گئے صرف پچھلے سال، گزشتہ برس. اور یہ جو تعداد ہے، جو 2960 جو تعداد ہے ساحل کی رپورٹ کے مطابق، اس میں 1450 لڑکے اور 1510 لڑکیاں ہیں. تقریباً آدھے لڑکے اور آدھی لڑکیاں ہیں. اور 834 بچوں کو اغوا کیا گیا. اب مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور پھر یہ اہم چیز دیکھیں، 6 سے 10 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے، اس میں آپ ٹیمپٹیشن اور یہ اور وہ باتیں کس طرح سے اس بچے کو بتائیں گے؟ 6 سے 10 سال کی عمر کا بچہ.
اور آپ کے ملک میں گزشتہ برس تقریباً 70% 6 سے 10 سال کی عمر تک کے بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے ہیں. آپ انہیں کیا بتائیں گے کہ ٹیمپٹیشن ہوندی ہے, اتنے ڈسکوز نہیں ہے, اتنے نائٹ کلبز نہیں ہے, ایسا ہستے. اچھا, میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. میں نے بیچ میں پیشہ ور مجرم اور عادی مجرم کا لفظ استعمال کیا, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص پیشہ ور مجرم ہو سکتا ہے یا عادی مجرم ہو سکتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہوتا ہے جو کسی کو جرم پر مجبور کرتا ہے, معاشرے کے پیمانے ہوتے ہیں جو کسی سے کرائم کرواتے ہیں, تو ہمارا پورا معاشرہ سکھ ہے. عمران نیازی کا جو یہ رویہ ہے نا کہ ٹانگ دو اور قتل کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا, ان کو یہ بنیادی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ریپسٹ کہیں باہر سے نہیں آتا. 91 آپ نے کہا فیملی کے بندے تھے جنہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی یا کرنے کی کوشش کی. یہاں پر کاشف صاحب ایک بات یاد رہے, اسلامک یونیورسٹی کے ہاسٹل کو دیکھ لیجئے, وہاں پر کس طرح سے وہ بچہ جو ایک ڈیلیوری بوائے تھا اس کے ساتھ جس طرح سے ریپ ہوا ہے. ابھی کل ایک بچی کے ریپ کی خبر آئی ہے, ابھی میں نے صبح پڑھا ہے مبشر زیدی کی ٹویٹ, وہ بتا رہے ہیں کہ ایک 15 سالہ بچی کے ساتھ 3 لوگوں نے گینگ ریپ کیا اور اس کے سامنے ہی اس کی 8 سالہ بہن کے ساتھ کر کے اس کی ویڈیو بنائی گئی. اور خان صاحب یہاں پر ہمیں بیٹھ کر ٹیمپٹیشن پڑھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. افشا میں بتا رہا ہوں, میں اپنا یہ پوائنٹ ضرور کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران نیازی اور ان جیسے لوگ دراصل سٹیٹس کو مینٹین کرنے والے لوگ ہیں. یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اندر سے کہ جو بھی ایک پیٹریارکیل روایت ہے, جو پدرسری ہمارا معاشرہ ہے جس کے اندر فلاز ہیں, ان کو تو ایک دم سے یہ لگتا ہے نا کہ خاندان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. جس طریقے سے خاندان کی انسٹیٹیوشن کو پدرسری نظام نے ہائی جیک کیا ہے, یہ اس کا شاخسانہ ہے. جب تک ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ہماری جو جنسی فرسٹریشن اور سکنس ہے اس کی بنیاد ہمارا پدرسری نظام ہے, اس وقت تک ہم اس برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے. انڈیویجول کا قصور نہیں ہے, کوئی عادی مجرم نہیں ہوتا, کوئی باہر سے آ کے ریپ نہیں کرتا. اسی معاشرے کے, اسی سماج کے لوگ جو پیٹریارکی کو پریکٹس کرتے ہیں, یہ انہی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اسی معاشرے کا, میں آپ کو اگر ایک کلپ دکھاؤں, خان صاحب اور اس دیسی انکل میں کوئی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں انتر نہیں ہے. میں آپ کو نا ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہتی ہوں. مرد جو خواہش رکھتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ یا وہ اس بچی کے پاس جائے گا, یا وہ غیر فطرتی چیزیں ڈھونڈے گا, یعنی کہ جانوروں کے ساتھ کرے گا, کسی کے ساتھ وہ ریپ کرے گا. Avoid temptation in the society. اب تو ریپ کو آپ ختم کرنے کے لیے یہ انٹرویو لے رہے ہیں, تو یہ عورت کو سمجھائیں کہ جب انسان کی خواہش ہے تو اس کو پوری کرے, اور اپنی چادر کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اپنی زینت کو چھپا کے رکھے. If you raise temptation in the society to the point and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. مرد جو ہے لباس پورا پہنے, عورت آدھی پوری کی پوری ننگی بازاروں میں گھوم رہی ہے. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they are robots. جب اس عورت کو کوئی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ I mean, it's common sense. یہ عورت کی انسلٹ کی ہے عمران نیازی صاحب نے, اور وہ ریپیٹڈلی کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ ہیلپ نہیں کر رہے اس ریپ کلچر کو ختم کرنے کے لیے. وی ناٹ اونلی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس مائنڈ سیٹ, بلکہ میرا خیال ہے ہمیں ایسے لوگوں سے بھی جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑوانے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اس رویے کو کال آؤٹ کرنا چاہیے, اگر مگر کے بغیر کوئی بھی یہ رویہ اپناتا ہے, کوئی بھی ایسے بیانات داغتا ہے اور اپنے آپ کو کوئی بہت وہ دیسی انکلوں کی طرح سے نا بہت ثابت کرتا ہے کہ میں تے راہ راستے ہیں تے باقی سارے خراب ہو گئے نے, تے ہن میں سارے نو ڈنڈا سوٹا کر کے نا تے انہاں نو سدھیاں کرنا ہے. دوسرا, فرینکلی سپیکنگ, آپ جانتے ہیں صبح جب میں آج نیٹو میڈیا آئی ہوں تو مجھے لگا کہ آئی واز اٹیکڈ. یہ انٹرویو سنتے ہوئے مجھے یہی لگا, بینگ اے وومن مجھے یہی محسوس ہوا کہ مطلب یہ شخص کیسی بات کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کی ہر عورت یہ محسوس کر سکتی ہے کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں.
وہ کیا بتا رہے ہیں؟ صرف عورت اٹیک نہیں ہوئی، اس رپورٹ کے مطابق بچوں کو بھی، آدھے بچے تھے، آدھے لڑکے تھے جن کو اٹیک کیا گیا، تو جن کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران نیازی کا بیان نہ صرف عورت کی انسلٹ کر رہا ہے بلکہ ان بچوں کی بھی، جو بھی ریپ وکٹم ہے یہاں پہ، اس کی انسلٹ کی ہے۔ اور جو آپ نے ریپ وکٹم والی بات کی ہے، یہ بات بار بار ہر وقت کہنے کی، بتانے کی، سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ریپ وکٹم، سیکشول وائلنس کا کوئی بھی وکٹم خود پر ہوئے ظلم کی وجہ نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ دن کے یا رات کے کس پہر کہاں کھڑے ہیں، آپ کی جینڈر کیا ہے، آپ نے کیا لباس پہنا ہوا ہے، وڈا گلا ہے کہ چھوٹا گلا ہے، تنگ کپڑے نے کہ کھلے نے، کیڑے رنگ دے کپڑے پائے ہوئے نے، یہ معنی آپ کسی مرد کے ساتھ رات کے وقت باہر نکلی ہیں یا نہیں، یہ معنی نہیں رکھتا۔ یہ مطلب